پکڑ لو۔ میں نے کہا اللہ اکبر ماشاءاللہ، ایسے علماء کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن پھر بھٹکل کی تقریر آئی میرے پاس تو جناب عالی اس میں انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں کہ اگر امت کے اندر نقشبندی بھی موجود رہیں تو کیا ہے، سہروردی بھی موجود رہیں تو کیا ہے، فلاں بھی موجود رہیں تو کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ امت ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر کے اگر کسی کو کافر قرار دے دے وہی کافر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے اوپر سراسر الزام لگایا ہے کہ میں نے احمد رضا خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ایک زمانے میں احمد رضا خان صاحب نے کفر کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ان کی بھی اپنی رائے نہیں، بڑے احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسا کہ لوگ کہتے یا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں، گویا مولانا سلمان ندوی صاحب کا اس کے اندر کوئی اپنا وہ نہیں ہے۔ یہ بھی بھائی کی بڑی محبت ہوتی ہے، اصل میں اپنے بھائی کو اس طرح کوئی الزام نہیں لگاتا۔ حالانکہ میرے پاس یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت موجود ہے اور مولانا سلمان صاحب نے یہ کتاب ضرور پڑھی ہوگی اور ہر دیوبندی بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر تو جناب کافر انہوں نے تو احمد رضا خان صاحب نے تو وہابیوں جو نام لے کر کے ندویوں دیوبندیوں سب کو کافر، اور بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ اگر ان کے کفر میں کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہو۔ لیکن ان کے بارے میں مولانا سلمان ندوی کا نظریہ دیکھیں کہ جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب نے لوگوں کو کافر کہا، لیکن مجھ بندے ناچیز کے بارے میں مولانا نے یہ رائے دیا ہے کہ اس نے کفر کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور سنتے ہیں کہ کوئی معراج ربانی صاحب نے لوگوں کو کافر بنانا شروع کیا اور کہتے ہیں فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر۔ میں حضرت مولانا سے درخواست کروں گا کہ اللہ کرے میری آواز ان تک پہنچے کہ مولانا آپ میری کیسٹ سنیں اور انصاف کریں۔ میں نے کسی کو کافر نہیں کہا ہے، البتہ میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ عقیدہ کفریانہ ہے، یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، یہ عقیدہ یہودیانہ ہے، یہ عقیدہ نصریانہ ہے، یہ عقیدہ نصارہ۔ ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا ہے، یہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ المہم دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا دماغ جو ہے، حضرت مولانا کہا کرتے تھے، یعنی مولانا علی میاں ندوی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں اس کا دماغ جو ہے یہ مہتر کی طرح ہے۔ یہ مہتر، اس کی مثال ایک مہتر کی طرح ہے۔ مہتر گندگیوں کو دیکھتا ہے، پیخانوں کی طرف دیکھتا ہے اور اسی کو اسی چونکہ صفائی کرنے، وہ چونکہ اس کا دماغ سنڈاس خانہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی نظر گندگیوں پہ جاتی ہے اور جو ہے گندگیوں میں اس کا سنڈاس ہے، یہ ہے وہ، یعنی انہوں نے یہ باتیں سنڈاس پیخانے کی لا کر کے مہتر ہے وہ، یہ ہے وہ ہے۔ اگر کوئی وہ بزرگوں کی کتابوں میں کیڑے نکالتا ہے، اگر کسی کو کیڑے نکالنا ہے تو نعوذ باللہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن میں بھی اسے کیڑے مل جائیں گے نکالنے کے لیے، اسے تو احادیث میں بھی کیڑے مل جائیں گے نعوذ باللہ نکالنے کے لیے۔ اپنے بزرگوں کی حمایت میں قرآن و سنت کو داؤں پہ نہ لگائیے حضرت مولانا، لیکن بہرحال اللہ آپ سے نپٹے گا، آپ سے سمجھے گا کہ آپ نے اس طرح ناانصافی کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ پیخانے کی طرف دیکھتا ہے، پیخانے ہمارے بیڈ روم میں ان کے بیڈ روم میں پھینکتا ہے۔ میں کہتا ہوں اے علماء حضرات، چاہے وہ دیوبند کے ہوں چاہے وہ بریلی کے ہوں، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اور سلمان صاحب آپ کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں۔ یہ کتابیں جو آپ کے علماء نے لکھی ہیں، جن کے بارے میں آپ اتنے مطمئن ہیں کہ یہ بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے نیک اور بہت بڑے صالحین تھے، یہ کتابیں رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر آپ کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا علم ہوگا اور آپ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ بھی ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں جس میں کیا کیا گل نہیں کھلائے گئے ہیں بدعقیدگیوں کے، اور آپ پڑھ کر کے بھی چشم پوشی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سے نپٹے گا۔ اگر میں مہتر ہوں تو میں مانتا ہوں کہ میں مہتر ہوں، ٹھیک ہے میں بھنگی ہوں، لیکن گندگی تو آپ میں لگی ہوئی ہے نا، تو مہتر کا کام ہی ہوتا ہے سنڈاس اٹھانا، تو گندگی پاک کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو یعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیکم، وہ تمہیں پاک و صاف کرتا ہے۔ تو تمہاری شرک اور بدعت کی جو سنڈاس اور گندگیاں تمہارے دلوں کے خانوں میں، گھروں میں، بیڈ روموں میں پڑے ہوئی ہیں، ربانی اس کو دیکھ کر وہ نشاندہی کرتا ہے کہ مولانا یہ دیکھو تمہارے بزرگوں نے یہاں بدعقیدگی کا سنڈاس ہگا ہے، یہ بدبو یہاں سے آ رہی ہے، مولانا یہ دیکھو آپ کے دامن داغدار ہیں، مولانا یہ دیکھو آپ نے یہاں گند پھیلائی ہوئی ہے، مولانا یہاں دیکھو یہ بدبو پھیل رہی ہے آپ کے عقیدوں سے۔ تو تم مجھے بھنگی کہو، مہتر کہو، منظور ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کا بہی خواہ ہوں، اور پھر بھی میں آپ کا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں مصلح ہی ہوں کہ آپ کے عقیدوں کو پاک و صاف
कम से कम कर तो रहा हूं, तो गंदगी दिखाने वाला, बदअकीदगी की तरफ निशानदेही करने वाला और जो है तौहीद और सुन्नत के आबे जमजम से या तौहीद और सुन्नत के जो है साफ और सुथरे चश्मों से बदअकीदगियों को साफ करने वाला, उसे तुम मेहतर कह लो, उसे तुम पागल कह लो, उसे तुम मजनू कह लो, उसे तुम जादूगर कह लो, उसे तुम कुछ भी कह लो, ये अलकाब तो बहुत पहले हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के लोग दे चुके थे। अगर आप उनके दीवानों को और उनके चाहने वालों को और उनके नक्शे कदम पर चलने वालों को अगर आप जैसे लोग देते हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं है, ये कोई नई जुबान नहीं है, नई बात नहीं है, सिर्फ कारूरे बदले हुई है, बात वही है। अलमुहिम मेरे अजीज, आइए, मैंने आपसे अर्ज किया था कि जनाब कुछ वाकयात तो हमने हजरत बरेली के बतलाए थे, ये मलफूजात के हवाले से। आइए मैं चंद एक दो बातें, चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है, चंद दो चार बातें और भी मैं आप हजरात की खिदमत में रखूं। ये मौजू जो है ना, और जो ये मौजू, और मैं इंशाल्लाह जो कैसेट मौलाना सलमान साहब की है, इंशाल्लाह अगले दर्स में मैं उसको लाकर इंशाल्लाह सुनाने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं कोई कच्ची गोलियां खेलने वाला नहीं कि कोई कह सकता है कि जनाब आली ये देखो हमारे हजरत पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगाता, अमा हमें इल्जाम लगाने की जरूरत ही क्या है? इल्जाम से कहीं ज्यादा गंदगियां तो वहां मौजूद हैं, हमें गढ़ने की जरूरत नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो कहता हूं सफ़े खोलो, सफ़े पे गंदगियां आपको बिखरी हुई नजर आएंगी बदअकीदगी की। और मैंने शायद पिछले दर्स में बतलाया था कि अहमद रजा खान साहब के हवाले से कि ये फरमाते हैं कि जिल्द नंबर 2 के अंदर कि हजरत गौसे पाक जो हैं उनके दफ्तर में जनाब आली क़यामत तक आने वालों के नाम हैं। ये मैंने बतलाया था, है कि नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। तकलीदियत और तफरकाबाजियां इस कदर लोगों के ज़हनो दिमाग के ऊपर छाई हुई हैं कि आप यही जिल्द नंबर 2 मलफूजात आला हज़रत उठाएं और सफ़ा नंबर 68 यानी 68 नंबर सफ़ा आप देखें। किसी ने हजरत से पूछा कि हजरत इमाम महदी जो आएंगे, क़यामत जब करीब आएगी तो जब इमाम महदी आएंगे तो ये बतलाएं कि वो नमाज किस तरीके पर पढ़ेंगे, नमाज किस तरीके पर पढ़ेंगे? तो हजरत फरमाते हैं कि तरीक़े हनफिया के मुताबिक। तरीक़े इमाम महदी आएंगे तो किसके तरीके पे नमाज पढ़ेंगे? सुनो, हाँ, और दुर्रे मुख्तार में तो बाकायदे यहां तक लिखा गया है कि नऊज़ुबिल्लाह हनफी मजहब लागू होगा, हजरत ईसा आएंगे और वो हनफी मजहब कायम करेंगे। नऊज़ुबिल्लाह। इस्लाम कहां गया? कुरान सुन्नत कहां गए? 400 साल के बाद बनाए हुए इनके ये धर्म चल रहे हैं और वाकई हिमाकत की और जहालत की हद हो गई है। हनफी मजहब के मुताबिक वो करेंगे, कहेंगे, कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत भी जैसा कि बाज़ अकाबिर के कलम से निकल गया है कि वो भी हनफी होंगे, तो हाशा व कल्ला, नबी अल्लाह किसी इमाम की तकलीद फरमाए, बल्कि उसका मतलब वही है कि हनफी मजहब के मुताबिक उनका अमल होगा और उसी के मुताबिक वो अमल करेंगे, जिससे हनफी मजहब की सबसे कामिल तर तस्वीब साबित होगी, यानी दुरुस्तगी साबित होगी। मलफूजात आला हजरत हिस्सा 2 68 और 69 के अंदर। हाँ, और कहते हैं कि बाद अइम्मा ने तो कश्फ के जरिए से कश्फ फरमाया है कि चश्मे शरीयत कुबरा से बहुत नहरें निकली और थोड़ी थोड़ी दूर जाकर खुश्क हो गईं। हाँ, यानी शरीयत के चश्मे से कई नहरें निकली लेकिन थोड़ी दूर जाकर खुश हो गईं, मगर मज़ाहिब अरबा की चारों नहरें जोशो आबो ताब के साथ बहुत दूर तक बहीं, आखिर में जाकर वो तीनों नहरें भी खुश्क हो गईं।